قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی وہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 اور 79۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان کافروں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ وہ لعنت بھی دو جلیل القدر پیغمبروں کی زبان سے ان پر پڑی، علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، یعنی زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ لعنت اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ لعنت کے اسباب ہیں۔ پہلا یہ کہ عصیان یعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کر کے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور دوسرا یہ کہ اعتدا یعنی دین میں غلو اور بدعات ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برسی۔ آگے فرمایا: کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اور ایک یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ یہ اس پر مستضاد ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے، جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بعض مفسرین نے اسی ترک نہی عن المنکر کو عصیان اور اعتدا قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم اور لعنت و غضب الہی کا سبب ہے۔ حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اس کی تاکید کرتے ہوئے کہا گیا ہے: من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، رواہ مسلم۔ تم میں سے جو شخص کسی منکر یعنی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 78 اور 49 پر روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے: ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنکر بین ظہرانیہم وهم قادرون على ان ينکروه فلا ينکرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة، مسند احمد۔ یعنی اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یہاں تک کہ جب عام لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی اپنے درمیان ہوتے دیکھیں
اور وہ اس پر نکیر کرنے پر قادر بھی ہوں، لیکن وہ اسے نشان تنقید نہ بنائے، یعنی برائیوں کو دیکھ کر اسے نہ روکیں۔ جب ایسا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب عام اور خاص سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سنائی گئی ہے کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ 388 نمبر کی حدیث ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام تھا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی کسی کو برائی میں دیکھنا اور اس سے اس کو نہ روکنا، یہ خود میں ایک بہت برا کام ہے۔ روکنے کے بجائے آپ ان کے ساتھ بیٹھے، کھائے پیے، موج مستی کیے، ان کی تعریف کیے، اپنا فائدہ دیکھے تو تمام قاعدہ آپ بھلا بیٹھے، تو ایسی صورت میں بہت بڑی نکیر کی گئی اور وعید آئی کہ تمہارا یہ حال رہے گا تو تم ایک دن دعائیں کرو گے مصیبتوں سے بچنے کے لیے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدوں میں مداہنت، نرمی اور درگزر کرنے والے اور حدوں کو توڑنے والے کی مثال اس قوم کی سی ہے جنہوں نے 1-2 منزلہ کشتی میں سفر کرنے کے لیے قرآن اندازی کی، بعض کے حصے میں بالائی منزل اور بعض کے حصے میں نچلی منزل آئی۔ ایک کشتی ہے دریا میں، اس کے 2 منزلیں ہیں، ایک اوپر ایک نیچے۔ نچلی منزل والے پانی لینے کے لیے بالائی منزل پر آتے یعنی اوپر، اور بالا نشینوں کے پاس سے گزرتے تو وہ تکلیف محسوس کرتے۔ اب پانی بھر کے جب وہاں سے گزرتے پانی گرتا تکلیف ہوتی، چنانچہ نچلی منزل والوں نے کلاڑا پکڑ کر کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا تاکہ نیچے سے ہی پانی لے لیں اور اوپر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ کیا خیال ہے؟ اوپر والے اگر خاموش بیٹھ جائیں کہ نیچے والوں کو یہ کام کرنے دو، ہمارا کیا جا رہا ہے، تو نیچے والے اگر کشتی کو پاڑیں گے پانی کے لیے تو کشتی میں پانی آ کر کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے بچیں گے؟ نہیں بچیں گے، وہ بھی ہلاک ہوں گے۔ تو معاشرے میں بعض ایسے روشن خیال لوگ رہتے ہیں جو لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم کو کیا ضرورت پڑی، اس کا معاملہ ہے، ہمارے کیا ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہے، بلکہ اگر کوئی سمجھائے تو اس کو روکتے ہیں، مولانا پاگل ہو گئے، ارے اس کو اس کا حال پر چھوڑو، آپ اپنا کرو جی، مسجد میں درس دے لو، تقریر کر لو، ختم ہو گئی بات، اس کے مسئلے میں کیوں آپ جاتے؟ یہی بہت بڑی برائی، کوئی کسی کے مسئلے میں نہیں جاتا، جو برائی ہے اس برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو یہی ہوگا۔ دیکھیں 2 منزلہ کشتی، کچھ اوپر کچھ نیچے، نیچے والے اوپر جا کر پانی لیتے ہیں، ذرا پانی اوپر گر گیا لوگ چلاتے ہیں کیا پاگل ہو گئے، کیا گرا رہے، آنکھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب نیچے والوں نے سوچا بھائی یہ اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، لاؤ کلاڑا لاؤ، اپن ادھر پھاڑ کر ایک چھوٹا سوراخ کریں گے، مزے میں اپنا کام چلے گا۔ تو یہی ہوگا، چھوٹا سا سوراخ، ایک تو اتنی کشتی کا وزن پانی پر اور پانی بھی رواں، چھوٹا سا سوراخ نہیں ہوگا بلکہ وہ سوراخ پورے کشتی کے تختوں کو توڑ کر رکھ دے گا، پانی بھر جائے گا، کشتی الٹ جائے گی، لوگ غرق ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اوپر والے کہہ رہے نہیں کچھ ضرورت نہیں، جانے دو ان کو، کرنے دو، ان کا مسئلہ ہے جی، نیچے کر رہے ہیں، ہمارا کیا جا رہا ہے۔ یہی تو پھر ان کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوراخ کرنے کی آواز سن کر اوپر والے آئے اور پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پانی لینے اوپر جاتے ہیں تو تم ناگواری محسوس کرتے ہو، چنانچہ ہم نیچے ہی سوراخ کرنے لگے ہیں کیونکہ پانی کے بغیر تو چارہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیں اوپر والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے وہ ان جاہلوں بیوقوفوں کو بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے، اور اگر وہ ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیں گے تو ان کو بھی ہلاک کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2686 نمبر ہے۔
اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کا وجود نہایت ضروری ہے جو نہ صرف منکرات سے باز رہنے والے ہوں بلکہ دوسروں کو بھی ان کے ارتکاب سے روکتے رہتے ہوں، اور منکرات سے مفاہمت یا مداہنت کرنے والے نہ ہوں، ورنہ برائی سے مفاہمت یا اس کے معاملے میں مداہنت غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام